لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آج کا میزبان اقبال رضوی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں عازمین حج کے قافلے روانہ ہو چکے ہیں اور کچھ اور قافلے ہیں جو روانہ ہونے کو ہیں۔ ایسے میں مسلم جنرل ہاسپٹل ٹولی چوکی ایک پروگرام پیش کرتے ہیں، حج اور صحت۔ اس کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر عاطف اسماعیل، سینئر کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ، نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس۔ آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ حج اور اس کے دوران میں صحت کو کس طرح سے برقرار رکھا جا سکے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بہت سارے قافلے بھی روانہ ہو چکے ہیں اور مزید کچھ قافلے روانہ ہونے کو ہیں، جس میں ہر قسم کے افراد ہوں گے، مرد، خواتین، بوڑھے اور بچے۔ آپ ان تمام کو صحت کے متعلق کیا رہنمائی دینا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام عازمین حج کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع عنایت فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ تمام ہی عمر کے لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حج کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے انہیں اپنے ذہن سے تمام قسم کے جو شکوک و شبہات ہیں اور صحت کو بنیاد بنا کر جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک الجھن رہتی ہے، ان تمام چیزوں کو ذہن سے نکال دیں، بالکل خالی ذہن کے ساتھ۔ جس طرح سے آپ کسی اور جگہ کا سفر کرتے ہیں، اسی طرح کے سفر کی آپ پلاننگ کر لیں، بالکل پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں اور غیر ضروری باتوں میں، لوگوں کی باتوں میں یا کسی اور کے دلائے گئے خوف میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ جس طرح کی آپ کی روٹین یہاں پر آپ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح سے آپ کو وہاں پہ بھی ایام حج کے دوران آپ کو اپنا شیڈول اسی طرح سے مینٹین کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بالکل پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں۔ اس موقع پہ میں ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دوران حج کے بہت سارے لوگ ہوں گے جو بی پی، استھما اور شوگر اور دل کے امراض جیسے مرض میں مبتلا ہوں گے، ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے وہ یہاں اپنے دوائیوں کی پابندی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے جس مقدار میں، جس حساب سے، جس ڈوز میں وہ دوائیں استعمال کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پوری دوائیوں کا اسٹاک ساتھ لے کر جائیں اور جس طرح یہاں وہ دوائیں دیتے ہیں وہاں بھی انہی دوائیوں کا اہتمام کریں۔ ویسے وہاں پر اگر وہ حج کمیٹی کی طرف سے جا رہے ہیں تو حج مشن کی طرف سے ہر کچھ دوری کے مقام پر ڈسپنسریز کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پر ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور بنیادی جو دوائیاں ہیں وہ ساری دوائیاں وہاں پر مہیا رہتی ہیں۔ تو یہ جو دوائیں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، کیا حکومت کی طرف سے یا ایئرپورٹ وغیرہ پر کسی قسم کی رکاوٹ ان کو درپیش ہوگی یا لے جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ؟ نہیں، ان کی جو روٹین کی دوائیں ہیں اس پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اپنی بی پی کی دوائیاں ہیں، شوگر کے لیے اگر وہ انسولین استعمال کرتے ہیں تو انسولین کی اجازت ہے، اور جو بنیادی دوائیاں ہیں اگر وہ استھما وغیرہ کے مریض ہیں تو اپنے لیے انہیلرس کو ساتھ رکھیں، تھائرائڈ کے مریضوں کے ساتھ تھائرائڈ کی دوائیوں کو ساتھ رکھیں۔ تو اس طرح کی جو کامن دوائیاں ہیں، دل کے مریضوں کی جو دوائیاں ہیں، ان کو وہ ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ اچھا، اب یہ کہ سفر کے دوران میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گرمی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ موسم گرم ہے، باڈی کے ڈی ہائیڈریٹ ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسے میں کیا چیزیں ہیں جو ایک عام فرد کو اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اس پر تھوڑا سا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو دھوپ کا وقت ہوتا ہے تو اس اوقات میں وہاں پہ گائیڈ لائنس یہ دی جاتی ہیں کہ لوگ باہر نہ نکلیں، اور مطلب ابھی تو حج کے ایام شروع ہونے میں کافی دیر ہے، جو حجاج وہاں پہنچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے قریبی مساجد میں دن کی نمازیں جو ہیں، ظہر اور عصر کی نمازیں، وہ اپنے قریب کی مساجد میں ادا کریں۔ اسپیشلی جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دھوپ کے اوقات میں وہ باہر نہ نکلیں،
اور اگر نکلنے کی مجبوری ہو تو وہاں جگہ جگہ شیڈس کا انتظام کیا جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، اس سے استفادہ کریں. پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں کیونکہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے سن اسٹروک کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہتا ہے. تو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ٹھنڈے پانی سے بچیں، نارمل روم ٹیمپریچر کا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اور پھر اس کے علاوہ بہت سی مشروبات وہاں پہ ملتی ہیں، جوسز وغیرہ ہیں، فروٹ جوسز وغیرہ. ان چیزوں کا اگر استعمال رکھیں گے تو انشاءاللہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. یہ ایسی ہدایتیں ہیں جو عام دنوں میں ہم یہاں پر بھی اسے اختیار کر سکتے ہیں. ایک اور اہم سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ بھی پچھلے سال حج کے مقدس فریضے سے کو انجام دے کر آئے ہیں، تو آپ اپنے تجربات کی روشنی میں تمام عازمین حج کو، خصوصاً جو بیمار افراد ہیں، ان کو کیا رہنمائی دینا چاہیں گے تاکہ وہ اپنا حج کا مقدس فریضہ بحسن خوبی انجام بھی دے سکیں اور اپنے صحت کی حفاظت بھی کر سکیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ میں احتیاطی طور پر بہت ساری دوائیں اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس میں سے 90% چیزیں مجھے واپس لانی پڑی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور بنیادی دوائیں کو اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے، جیسے آپ کی کروسین ہو گئی، ڈولو ہو گئی، یا الیکٹرال کی سیچٹس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کہ کبھی ڈی ہائیڈریشن محسوس ہو. یا اکثر وہاں پہ سفر کر کے آپ جاتے ہیں، اگر آپ مدینے میں قیام کیے ہوئے ہیں تو مسجد نبوی اگر آپ کے ہوٹل سے دور ہے تو آپ کو پیدل واک کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے مکہ میں عزیزیہ کے مقام پر جو ہے نا عازمین حج کو جو حج کمیٹی کی طرف سے جاتے ہیں تو وہاں ٹھہرایا جاتا ہے، اور وہاں سے شٹل بس سروس ہوتی ہے جو مسجد حرام لے جاتی ہے. تو وہاں کے لیے بھی جب آپ سفر کر رہے ہوں تو سفر کے دوران بھی یہ دھوپ سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے. پھر یہ تو ہو گیا حج سے پہلے کے ایام. جو پیور حج کے جو ایام ہوتے ہیں جس میں سفر ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے مینا سے عرفات سے مزدلفہ، پھر واپس مینا میں قیام، ان ایام کے لیے اپنے آپ کی اپنی جو انرجی ہے اس کو سیو رکھنا چاہیے. حج کے ایام شروع ہونے سے بالکل پہلے کم از کم میں یہ مشورہ دوں گا کہ 3-4 دن عازمین حج کو چاہیے کہ وہ آرام کریں، اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھیں، تاکہ جب حج کے ایام شروع ہوں وہ کسی قسم کی تھکان میں مبتلا نہ ہو. حج کے ایام جو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا، کیونکہ بہت زیادہ واک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لمبے سفر جو ہے آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے، اور بھوک پیاس کی شدت بھی کبھی محسوس ہو سکتی ہے. تو ایسے موقعوں پر جو ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی غذا کا خیال رکھیں، تازی بنی ہوئی چیزیں کھائیں. باسی چیزوں کو لوگوں کے اندر اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ رکھ لیتے ہیں اور بعد میں کھاتے ہیں، کیونکہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو چیزوں کے سڑ جانے کا اندیشہ ہے، تو فوڈ پوائزننگ کا اندیشہ ہوتا ہے. تو لہٰذا تازہ جو چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، یا اپنے فروٹس ہیں یا اپنے ساتھ کچھ ڈرائی فروٹس رکھ لیں، ان چیزوں کا استعمال کریں. باسی چیزوں کو یا رکھی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں. پانی کا، لسی کا اور اس طرح کی مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اور دوران سفر، دوران حج بھی جو ہے نا اپنی دوائیوں کو مس نہ کریں، اپنی دوائیوں کو ساتھ میں رکھیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ورنہ اکثر لوگ یہ ہے کہ حج کے دوران اپنی دوائیں لینا بھول جاتے ہیں، وہاں پر ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. ہمارے حج کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ کافی سارے لوگوں کی شہادتوں کی اطلاع ملی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو گائیڈ لائنس گورنمنٹ کی طرف سے وقتاً فوقتاً دی جاتی ہیں، لوگوں نے ان گائیڈ لائنس کی پرواہ نہیں کی، نظر انداز کر دیا. اور جو بالخصوص زوال کے وقت پہ کنکریاں مارنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، تو لوگ اس ٹائم پہ اکثر جو ہے مینا میں کیمپس کو بند کر دیا جاتا ہے. عازمین حج کو کیمپس کے اندر رکھ کے باہر سے لاک کر دیا جاتا ہے. لیکن کچھ حجاج کرام کی طرف سے ضد تھی کہ وہ اول وقت میں کنکریاں مارنے کو پریفر کرتے ہیں، تو وہ کڑی دھوپ کے اندر جو ہے نا نکل گئے اور پھر وہ سن اسٹروک سے متاثر ہوئے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کو گائیڈ لائنس دی جائیں وہاں حکام کی طرف سے، سیکورٹی اتھارٹیز کی طرف سے، ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وقتاً فوقتاً گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں. ان کا پورا خیال کریں، جو چیزیں وہاں بتائی جائیں ان کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کے آپ حادثے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عاطف اسماعیل صاحب جو حج اور صحت کے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور انشاءاللہ آئندہ اس طرح کے مزید پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے ہم کو، ہماری ساری ٹیم کو، مسلم جنرل ہاسپٹل ٹولی چوکی کے تمام افراد کی طرف سے، تمام مینجمنٹ کی طرف سے عازمین حج کو
حج کی سعادت مبارک ہو، اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کے اس فریضے کو بہت خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔